اس میں جی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں خاص مہمان سرفراز احمد صاحب جو ایک ہسبینڈ بھی ہیں, نبیلہ اعجاز جو ایک ساز بھی ہیں, اور حدیل سہال جو ایک بہو بھی ہے. تو بھائی بہو, ساس اور بیٹا, بیٹا, ٹھیک ہے نا. تو اب سب سے پہلے تو ہم سرفراز صاحب جو آپ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, مظلوم طبقے سے ہم شروع کرتے ہیں. میں خاموشی سے اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ خواتین کی ہے. اچھا, میں نے کہا خاموشی اختیار کی. کیا گھر پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے اکثریت خواتین کی؟ دراصل گھر پہ تو ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ میں جو ہے وہ ایک بیٹی کا باپ بھی ہوں اور ایک بیوی کا شوہر بھی ہوں, اور بیٹی کیونکہ میری ایک ہے, اور ہم میری فیملی جو ہے 2 بیٹے ہیں میرے, ایک بیٹی ہے, تو وہاں اکثریت میں مرد ہیں. اچھا سر, مردوں کا پتا ہے اس وقت کیا حال ہے؟ آپ بھی سنیے گا, بڑا محسوس ہوں گے کہ یہ جو دیوار کے سائے سے لگے بیٹھے ہیں ہم, کسے معلوم کہ دیوار اٹھائے ہوئے ہیں. بات تو صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی خواتین آر مور اگریسو اور مور مطلب وہ بات کرنے میں زیادہ وہ ایکسپریس کر سکتی ہیں. نبیلہ یہ بتائیے ایز اے ساس آپ کے گھر کا سیٹ اپ کیا ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے تو کہوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں, کتنے حسین لوگ ہیں جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے, دل میں سما گئے. یہ آپ لوگ کے لیے اسپیشلی ہے. اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے زبردست چینل اور اس شو پہ میں آج آئی ہوں, اور اس ٹاپک پہ میں کہوں گی اتنا مزے کا آپ نے ٹاپک رکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے میری خواہش پوری ہوئی ہے کہ بات کروں. جو بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے پوچھے کتنا مزے کی نہیں, میرے ماشاءاللہ بیٹا بیٹی دونوں کی شادی ابھی سال بھر نہیں ہوا ہے اور ہوئی ہے, دونوں کی ایک دن کے فرق سے ہوئی ہے. تو الحمدللہ میں یہ بڑی پراؤڈلی بات کہوں گی. ویسے میں اپنی بہو کے سامنے بھی بات کہتی ہوں کہ میں فخر محسوس کرتی ہوں جب اپنی بہو کو دیکھتی ہوں, کیونکہ میری بہو ایک پڑھی لکھی ہے, اور اس کے نام کے آگے جب ڈاکٹر ایمان آتا ہے تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل بہویں کافی حد تک سیٹسفائی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی سلجھی اور پڑھی لکھی ہیں کہ وہ ان فضول جھگڑے اور ان باتوں سے ہٹ کے آگے بڑھ رہی ہیں. کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مہنگائی کا دور ہے, جو تکلیفیں پریشانیاں, جتنی ترقی ہو رہی ہے اتنی زیادہ ہماری ذمہ داریاں اور سوچیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ یوتھ اور یہ ینگ جنریشن جو ہے ایکسیپٹ کر رہی ہے, اور پیرنٹس اور ساس کے ناطے میں آج یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں, کوئی نیگیٹو سمجھے یا پازیٹیو سمجھے, کہ ساس سسر یا ماں باپ کو ریلائز کرنا پڑے گا کہ ہم جس دور کے تھے اب بچے بہت آگے ترقی کر چکے ہیں. کتنی صحیح بات آپ نے کی ماننا ہے چاہیے. حدیل, ہم اسی بات کو آگے آپ کے پاس بڑھائیں گے کہ کیا آپ کے گھر میں بھی سیٹ اپ ایسا ہے, نندے ہیں, جیٹ ہیں, دیور ہیں, کیا کس طرح فیل کرتی ہیں, کتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں؟ میری 5 نندے ہیں ماشاء اللہ سے. دے آل آر ڈاکٹرز اینڈ دے آل آر میرڈ, اینڈ میرے گھر میں 4 بھابیاں ہیں. اینڈ تو بٹ یہ ہے کہ دے آل آر ویری مچ ایجوکیٹڈ اینڈ ویل سیٹلڈ, اینڈ میری جتنی بھابیاں ہیں دے آل آر فری لانسرز, دے آل آر ورکنگ. بات یہ ہوتی ہے کہ جو ان لاز ہوتے ہیں ان میں ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ نئی آئی ہے اس کو, بیکاز میری شادی کو بھی 5 this is the 5th month, yeah, so I'm a newlywed right now. ہاں, بٹ یہ ہے کہ like my husband say I'm a man of few words, تو میں بھی ویسے ہی ہو گئی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ایکسٹرا سننے کو مل جاتا ہے ادھر ادھر سے کہ او شی ورک ان میڈیا اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اینڈ آل دیٹ, تو آئی ٹرائی ٹو اگنور آل دیٹ تھنگ. نہیں, لیکن اوور آل ہم جیسے بات کریں گے کہ یہ تاثر جو ہے وہ ساس بہو کا جو ایک ہے. آئی بلونگ فرام بلوچستان, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کی 4 بیویاں ہیں, 3 بیویاں ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو سردار ٹائپ سسٹم ہے, تو بٹ یہ ہے کہ وہ سب مل جل کے رہتے ہیں بیکاز دے لو دیئر ہسبینڈ. سو آل دا 4 بیویاں دے لیو ہیپیلی, اور ساس بھی خوش رہتی ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں خوش رکھو گے اپنے گھر کے مردوں کو تو دے ول گو آؤٹ. تو آئی بلیو کہ یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. اس میں ہسبینڈ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ہی ہیو ٹو کیپ دا بیلنس. لیکن ساسوں کا بھی ایک ایشو ہے کہ دے گیٹ پوزیسو when they see the intimacy of the husband and wife and the closeness. So وہ ہے نا کہ میرے بیٹے کو یہ مجھ سے چھین لے گی, میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لے گی. بالکل. نبیلہ, ہم جنرل اگر عوام کی بات کریں تھوڑا سا ہم سرفراز آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ایسے فیل کرتی ہیں آپ کی امی والدہ ابھی ایسے فیل کرتی تھی جب آپ کی نئی شادی ہوئی تھی کہ بھائی یہ میرے بیٹے کو لے جائے گی, ایک
जनरल कंसेंसस जो होता है एक टिपिकल सास का? नहीं, दरअसल देखिए, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि औलाद उसके साथ ही रहे, बिल्कुल। कौन सी माँ नहीं चाहती, मगर क्या आने वाली खातून का हक नहीं है कि उसको एक सेपरेट घर दिया जाए और उस घर में वो अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारे, जो इस्लाम भी और ये allow इस्लाम करता ने दिया उसको हक ना। सही है, मैं भी अपनी वाइफ के साथ एक सेपरेट घर पे रहता हूँ और अपनी वालदा से मिलने भी जाता हूँ, सब चीज़ें, मगर मेरा अपना वो ये है कि मेरे ख्याल से जब आप जो है चाहे एक ही घर में रहते हो या मुख्तलिफ पोर्शंस में हो वहाँ पर या अलहदा रहते हो, आपके ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर होते हैं अपनी फैमिली के साथ। और जब आप कंबाइंड एक फैमिली उसमें रहते हैं, देखें आजकल के दौर में माशाल्लाह से, जैसे अभी बात करी थी ना कि सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब मोबाइल से कनेक्टेड होते हैं हर चीज़ से, तो जितने बच्चे हैं या जो लड़कियां हैं जिनकी अब शादी हो रही है, उनकी ख्वाहिश ही होती है कि वो अपने शौहर के साथ सेपरेट लाइफ गुजारें। नहीं, ये जो हम कह रहे प्रॉब्लम्स जो आती है उनको कैसे हल किया जाता है? यानी देखिए, एक घर में जब आप रहते हैं तो कुछ के एंगर इश्यूज होते हैं, कुछ जल्दी रब्त कर जाते हैं लोग, कुछ जरा तामुल का मुजाहरा करते हैं, लेकिन कभी कभार सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि मुश्किल हो जाता है कि यार किसका साथ दें, अगर एक का साथ देते हैं दूसरा कह रहा है, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तभी पता चलता है कि क्या असल पानी। ये सिचुएशन कैसे डील करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो हमेशा खामोशी इख्तियार की, जो आपने की और बेगम के आगे भी, क्योंकि वाहिद हथियार खामोशी है जो आपको बचा सुकून से रखता है। और अगर आपने किसी एक तरफ से भी जो है वो बात करने की कोशिश की तो दूसरा ये देखिए ये पोस्चर जो है ना, सबसे ये खामोशी और इसके साथ साथ कि भाई मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर सही। वो अब माजरत की तो जरूरत जब पेश आती है ना, जब आप जबान खोलेंगे तो माजरत ही नहीं होती ना, यहाँ तो खामोशी जब जबान ही नहीं इस्तेमाल होती। सास साहिबा, आप बताइए कि क्यों ये सासें भाई ऐसे करती है कि मेरा बेटा तुम छीन के ले जाओगी, अपनी बेटी क्यों नहीं समझती अपने बहू को? देखिए, मैं आपको आप इसको जो भी कहें कि भाई तारीफ कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी बहू के पास गई हूँ और रिश्ते का मामला चला, तो मैंने उससे हाथ मिलाते हुए पता है क्या कहा कि दोस्ती करोगी। देखिए नबीला, आप अपना एक्सपीरियंस तो ठीक है, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एंड शी इज वेरी लकी टू हैव अ मदर इन लॉ लाइक यू, लेकिन एक जनरल आप इर्द गिर्द अपने देखती हैं माहौल में फड्डे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, सही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो उस लिहाज में क्या फील करती हैं खवातीन, सासें इन पर्टिकुलर, कि वो कैसे रिजॉल्व की तरफ जाए? हाँ, ये बात है कि माओ को ये फील होता है, जो मैंने इतने, क्योंकि मेरे बच्चों की तो अभी हुई तो मुझे अंदाजा है, मैंने देखा कि काफी मेरी फैमिली में और जगह हुई तो वो माएँ इनसिक्योर फील करने लगती है, अचानक सब बदल जाता है। सब जो चल रहा था, ब्याह के लाई, सब ख्याल किया, अच्छी तैयारियां की, और उसके बाद उनको लगता है यार नहीं अभी, मगर ये गलत है। मैंने अपने घर में शादी के फौरन बाद बच्चों के बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपने मियाँ, मेरे मियाँ को अजीब भी लगी ये बात, मगर मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से उन्हें कहा कि बेटा हम दोनों हैं, दोस्तों की तरह हैं, क्योंकि दोस्ती करना है तो दोस्ती करो, क्योंकि दोस्ती करना ऐसा है कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना और दोस्ती निभाना मुश्किल है। आपकी सास जब आप शादी होके गई तो क्या आपकी सास का रवैया आपके साथ कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास मुझे बेटी कहती थी, और वो कहती थी कि बेटा कभी कोई एक लफ्ज तुम्हें कहेगा ना तो मैं हूं तुम्हारे लिए। तो क्या ये कहना सेफ होगा कि क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपकी सास के साथ अच्छा था इसीलिए आपने भी वो कंटिन्यू किया आगे? हाँ, क्योंकि मेरी सोच ये है कि एक बहू जो आए वो अपना रास्ता, अपना फैसला खुद करे। मैंने उन्हें रास्ता दिया, मैंने कहा आप जहाँ चाहो। तो आप इतनी जब अकोमोडेटिव सास है, जब इतनी अकोमोडेटिव सास है, तो आप बहू को क्या आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप ये क्यों कहते हैं अपने शौहर को कि तुम तो माँ, बस अपने माँ के पहलू में बैठे रहोगे, तुम तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए तुम्हें? देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी वांट कि हमारा टाइम तो दो ना, जो क्वालिटी टाइम है एटलीस्ट हमें तो टाइम दो। जाते हुए अस्सलाम वालेकुम अम्मी, खुदाफिज अम्मी, तो बीवी बेचारी किधर गई? मतलब पूरा दिन मैं काम करूं, सारी खिदमतें मैं करूं, पूरा सिस्टम मैं संभालूं, लेन देन, शादी ब्याह, तोहफे तोहफ सब मैं करूं, लेकिन क्रेडिट गोज टू द मदर इन लॉ। एंड वन थिंग आई नीड टू ऐड कि देखिए, मदर इन लॉ को एक्सेप्टेंस होना चाहिए। 30 इयर्स आपने बेटे को पाल लिया, बड़ा कर लिया, अब अगर आप उसकी शादी कर रहे हो तो लेट हिम लिव ना विथ हिज वाइफ। Why you are making the things so डिफिकल्ट क्यों बना रही है? अच्छा हदीस, ये बताइए, a lot of times बहुएं जो हैं वो आते ही बहुत सारा इम्प्रेशन अच्छा झाड़ती हैं और मेहनत करती हैं, खीर बनाने की रस्म, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने की और ना वन ऑन वन कोशिश करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहां उन्होंने एक गलती की, बस उस एक गलती पे फोकस होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? बिकॉज हम जनरल आवाम में देखते हैं कि लड़कियां घर में आते ही कोशिश जरूर करती हैं।
دیکھیں جب کوئی میرے ساس کے بارے میں بولتا ہے آئی ایم ویری فرینک وتھ ہر. تو وین somebody asks کہ تمہاری ساس کیسی ہے, میں کہتی ہوں پہلے گولی پھر بات. اب اس سے اندازہ لگا لیں شی از اے ویری اسٹرکٹ وومین. ان کے اصول بہت ہیں. بلوچی کمیونٹی بالکل میں بلوچ ہوں لیکن میری شادی سندھیوں میں ہو گئی ہے, تو سندھی ذرا اور رکھ رکھاؤ ٹائپ. اور ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں. تو میں تو ویسی ایک ٹرائبل ایریا سے آئی ہوں, تو مجھے اتنا ایڈجسٹ میں مسئلہ نہیں ہوا. بٹ یہ ہے کہ یس آئی ایم answerable to them. If I'm coming here, I need to tell them. لیکن آئی ریکویسٹ آل دا بہوز کہ آپ کانفیڈنس میں لینے میں کیا برائی ہے. اگر یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو کام کرنے کی اجازت دی ہے, ورنہ بلوچ, سندھی, کچھ ایسے قبائل ہیں ان میں لڑکیاں کام نہیں کرتی ہیں بیکاز دے آر فائنینشلی ویری اسٹرانگ. جیسے ہم تو خود سردار ہیں, تو میں ضرورت کیا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ لڑکیوں کو اجازت لی جائے کہ بھائی وہ کام کرنا چاہتی ہیں شادی کے بعد؟ سرفراز پہلے تو میں عدیلہ کی ایک بات کا جواب دے دوں. جی شکر ادا کریں ان کو اکیلے کو جواب دینا پڑ رہا ہے ساس کو, ورنہ ان کے یہاں تو 4 جائز ہیں. صحیح بات ہے. تو سرفراز ایسے ٹائم پہ مرد حضرات کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ ساس نے کہا کہ نہیں کام کرے گی, مگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کام کرے, انڈیپینڈنٹ ہو, وہ خوش رہے, ایسے کانفلکٹ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ساس کہہ رہی ہے گھر کے کام کرے گی. ہاں, گھر کے کام کرے گی, باہر کے نہیں کرے گی. الٹیمیٹلی تو ہوتا یہ ہے کہ بیوی کو اور ماں کو دونوں کو بیلنس رکھنا بڑا مشکل کام ہے. میں وہی کہوں گا, پہلے ساس بھی کبھی بہو تھی والا حساب ہے. بات سیدھی سی یہ ہے کہ مرد بیچارہ اس کے بیچ میں پس جاتا ہے بہت بری طریقے سے. اور ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی وہ سارے کام کرے جو وہ چاہتی ہے, اور میں اپنی ماں کی خواہشوں کو بھی پورا کروں کسی نہ کسی طریقے سے. میں اپنی لائف کی بات کہتا ہوں, میں نے اپنی مدر کو اور اپنی وائف کو دونوں کو بیلنس کرنے کی بڑی کوشش کی, مگر بہت دفعہ ان بیلنس ہوئی چیزیں آپ نہیں کر پاتے. مگر میں ہمیشہ یہ سمجھاتا رہا کہ اگر ہم ایک جگہ جو ہے وہ والدہ کی بات مان لیں گے تو ہم بہتر کریں گے, مگر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ تمہاری بات کو اوپر کریں گے. بیلنس کرنا بہت بیلنس کرنا جو ہے وہ لائف کو بے انتہا ضروری ہے. بالکل اور جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, آپ کے بچے ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں پیشنس اپنائیں. اس کی وجہ یہ وہ باتیں بچے سنتے ہیں. بالکل, بچے ایبزارب کرتے ہیں وہی سارے ایٹیٹیوڈز اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے فیوچر کے لیے. سرفراز احمد صاحب, نبیلہ اعجاز صاحبہ اور حدیل سہال, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ روشنی ڈالی. اور